لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہمارے ہاں مثنوی مولا روم کا درس ہوتا ہے. مثنوی شریف کے درس میں حکایات کے ذریعے سے حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی زیادہ مفید مضامین ماشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ بیان فرماتے رہتے ہیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس کے فیض و برکات ہمیں نصیب فرمائے. یہ حکایت نمبر 190 چل رہی تھی، جس میں فرعون نے جن سائروں کو بلایا تھا پھر انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، جس پر فرعون نے ان سے کہا تھا کہ میں جو ہے نا مطلب یہ کہ تمہیں بہت سخت سزا دوں گا، سولی پہ چڑھاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. تو انہوں نے یعنی قرآن پاک نے جو ان کی طرف سے کہا ہے کہ لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اس پر جو ہے نا وہ ظاہر حضرت بہت مفید مضامین بیان فرماتے ہیں کہ اگر فرعون کو پتہ چل جاتا کہ ان کو کیا ملنے والا ہے تو یہ کبھی بھی اس کو سزا نہ دیتے، لیکن اس کو اس کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اس چیز کا مطلب سمجھ ہی نہیں رکھتا تھا. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. تو اس پہ حضرت نے وہ باتیں ماشاءاللہ جو بہت مشکل باتیں ہوتی ہیں، یعنی حضرت ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات جو تھی ان الحق وہ جو کہتے تھے، اور فرعون بھی انا ربکم الاعلی کہتے تھے، تو یہ دونوں کیسے مختلف ہیں یہ بات حضرت نے اس میں سمجھائی ہوئی ہے. یقیناً یہ مشکل بات ہے لیکن حضرت نے بہت آسانی کے ساتھ یہ سمجھایا ہے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس میں اخیر میں جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ کیسے اپنے آپ کو رب کہہ سکتا تھا، حالانکہ رب جو ہوتا ہے اپنے مخلوق سے ڈرتا تو نہیں ہے، اور یہ تو اپنے مخلوق سے ڈرتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے. تو اس کو مطلب اس کو رب کا معنی ہی نہیں معلوم تھا اور انا کا بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا ہوں. تو دونوں کی ناواقفیت سے یہ غلط بات کر رہا تھا کہ نہ انا کو جانتا نہ رب کو جانتا تھا. اور حضرت ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے انانیت کو تو ختم کیا تھا، اپنی انا کو ختم کیا تھا اور رب کو جانتا تھا، لہذا وہ صرف رب ہی کو دیکھ رہا تھا، اپنے آپ کو دیکھ نہیں رہا تھا. اس وجہ سے وہ اپنے آپ اس کو نظر نہیں آتا، اس کو تو صرف خدا ہی نظر آ رہا تھا، لہذا وہ کہتا تھا ان الحق. یہ بات مطلب حضرت نے اس میں سمجھائی. نیکنا مائی مرستا از انائی پر بلائی پر انا. دیکھو سیر میں منصور کی طرح ہم بھی انا کے معنی مذکور کہتے ہیں، اور تمہاری سی انا سے جس میں اپنی ذات متعین ملحوظ چھوٹ گئے، ایسے انا سے چھوٹ گئے جو خودبینی کی بلا اور کار حق کی مصیبت سے پر ہے. آنائے بردو ای سگل شوم بود در حکیمہ دولت محتوم بود. یعنی ایک کتے وہ انانیت تیرے لیے منحوس تھی، ہمارے حق میں یقیناً دولت تھی. یعنی یہ ان کو جو فرعون کے سائر کہہ رہے ہیں، جو سائر تھے اب تو پھر سائر نہیں تھے. گر نبویت ای انائی کی نہ کش خیز دے برما چنی اقبال خوش. اگر یہ کینہ نکالنے والا نا تجھ میں نہ ہوتا تو ایسا اچھا اقبال ہم کو کب نصیب ہوتا ہے. اگر آپ ہمارے اوپر ساتھ یہ سختی نہ کرتے تو یہ کب ہمیں موقع ملتا، کب جو ہے نا وہ ہمیں یہ چیز حاصل ہو جاتی. یعنی صبر کا جو درجہ تمہارے دیے ہوئے مصائب کی وجہ سے ہم نے جو حاصل کیا، اگر تو ہمیں نہ دیتا تو ہمیں یہ چیز نہ ملتی. شکر آنکس دار فانی میں رحیم برسری این دار پندت میں رحیم. اس بات کا شکر ہے کہ دنیا کے اس مقام فنا سے ہم چھوٹ رہے ہیں. ہم تجھ کو اس دار پر چڑھتے وقت نصیحت کر رہے ہیں کہ مقام فنا میں تیرا غرور فضول ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ شکر ہے کہ ہم یہ دنیا میں جو فنائیت کی چیزیں فنا ہے سارے ہونے والی ہے، ہم اس سے بقا کی طرف جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، مطلب جانے خیر کی طرف جا رہے ہیں. دار قتل ماں برا کی رحلت است دار ملکی تو غرور و غفلت است.
ہمارے قتل کی سولی کوچ کی سواری ہے، تیرا دارالملک غرور غفلت کا سامان ہے. یہ حیات خفیہ در نقش ممات و ممات خفیہ در قشر حیات. یہ جو حیات ہے آج کا مطلب جو یہ موجود ہے، یہ ممات کے اندر چھپی ہوئی، کیونکہ اس کا اصل ممات ہے، اس طرف جانا ہے. اور یہ ممات جو ہے وہ ممات ہے، وہ جو وہاں پر یعنی جو مرنا ہے وہ اصل میں حیات کے اندر لپٹا ہوا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم دائمی حیات کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، وہ یہ بات کیا کرتے تھے، وہ کہتے لوگ کہتے جب آنکھ بند ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، جب آنکھ کھل جائے گی تو پتہ چل جائے گا. ابھی بند ہے، ابھی ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی جو نظر آنی چاہیے. بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتے بصارت ہمارے آنکھوں کا، اور ایک ہوتے بصیرت ہمارے دل کا دیکھنا. اب دل حقیقت شناس ہو جائے، دل حقیقت شناس ہو جائے تو کہتے دل بیدار ہو گیا، کیونکہ اب اس کو نظر آنے لگے. اس کی وجہ کہ ہمارے نفس کے جو خواہشات ہیں نا، وہ ہمارے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ چکا ہے. ہمارے آنکھوں کو حقیقت نظر نہیں آ رہی، ہمارے آنکھوں تو وہ چیز نظر آ رہی ہے. جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، بچہ، تو وہ اپنے آپ کو تنگ محسوس کرتا ہے، وہ اس کو تو کھیلنے کے سامان بہتر نظر آتا ہے اور پڑھنے کا سامان اس کو برا نظر آتا ہے، چونکہ اس کی خواہش کھیلنے کی ہے. تو اس کو کوئی چیز سمجھا نہیں سکتا کہ تیرے لیے پڑھنا بہت مفید ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آ سکتی، وہ چھوٹا ہے، بچہ ہے. لیکن جب وہ بڑا ہو جائے گا تو یہ ہمارے ایک دوست ہے، اس کے بیٹا پڑھتا نہیں تھا، تو اس کا جو چچا ہے وہ میکینک ہے گاڑیوں کا. تو گاڑیوں کی میکینک کیا کرتا ہے، وہ کبھی گاڑیوں کے نیچے لیٹا ہوتا ہے، اس کے اوپر تیل بھی آ رہا ہوتا ہے، بہت یعنی مشکل حالت میں ہوتا ہے. تو اس کو نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو تیرا باپ افسر ہے، چونکہ وہ پڑھ چکا تھا اور میں نہیں پڑھا، تو میں یہ ایسا ہوں کہ دیکھو میں کیسے کما رہا ہوں. اگرچہ پیسے میں بھی کما رہا ہوں لیکن کس مشقت سے کما رہا ہوں، اور عزت بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. ہاں جی، تو تیرے باپ کی عزت بھی ہے. تو اب میں کہتا ہوں، اب اس کو بھتیجے کو کہتے اب میں کہتا ہوں کاش مجھے کوئی مار مار کے پڑھا دیتا، کاش مجھے کوئی مار مار کے پڑھا دیتا تو آج میرا یہ حل نہ ہوتا. تو تم کو میں کہتا ہوں کہ کم از کم تجھ تو اب کر، تو پڑھ سکتا ہے تو کیوں نہیں پڑھتا. یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ بعد میں تو انسان کو احساس ہو جاتا ہے کاش ہم یہ کرتے، کاش ہم یہ کرتے. بلکہ میں کہتا ہوں موت کے وقت تو سب لوگ ایسے ہائے ہم نے کیا کیا، ہائے ہم نے کیا کیا. اس وقت پھر کچھ موقع نہیں ہوتا ہے کام کرنے کا، سوائے افسوس کے انسان کچھ نہیں کر سکتا. میرے سامنے ڈاکٹر ندیم ہے، وہ ان کے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا، ہارٹ اٹیک اس کو تھا، اس کو کہتے ہیں ہارٹ فیلئر ہو رہا ہے. تو اس کو انجیکشن لگا رہا تھا، انجیکشن بھی نہیں لگ رہا تھا، دوائی نہیں چل رہی. مجھے اس نے انگریزی میں کہا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو رہا ہے. ہاں جی، تو ان کو کہا کہ آپ بڑے اسپتال چلے جائیے، مطلب یہاں ٹھیک نہیں ہوگا. تو وہ عورت جو تھی وہ اس وقت اس طرح کرتی، بس یہی کرتی تھی. اور یہ سب کا حالت ہوتی ہے، مطلب آخر وقت میں سب کی یہ حالت ہوتی ہے کہ انسان جب تک بھی ہوش میں ہوتا ہے تو سمجھتے ہے کہ میں نے کیا کیا، کاش میں یہ کرتا، کاش میں یہ کرتا، کاش میں یہ کرتا. اس وقت پہ انسان کچھ نہیں کر سکتا سوائے افسوس کے. تو یہ جو مطلب بات ہے، جو حضرت نے یہ فرمایا، یہ دل کا جو روشنی اگر کسی کو مل جائے تو پھر اس کے بعد اس کو حقیقت نظر آتی. میں نمائد نور نارو نار نور ورنہ دنیا کے بدے دار الغرور. ورنہ کوئی لالا لالا کر دنیا میں نور آگ نظر آتا ہے اور آگ نور دکھائی دیتا ہے، ورنہ دنیا کب دھوکے کا مقام ہوتی. یعنی دنیا میں انسان کو جو نور ہے وہ نار نظر آتا ہے، یعنی ہدایت مشکل نظر آتی. وہ نور ہے نا، ہدایت نور ہے. اور نار گناہ کا سامان، یہ سارے نار ہیں نا، جہنم کے سامان ہے. تو انسان کو وہ نور نظر آتا ہے، یعنی اسی میں مزہ آتا ہے، اسی کی طرف جالتا ہے. ہی بکن تاجیل اول نیست شو چون غروب آری برار از شرق زو.
اے ہے تم بھی کبھی ان الحق یعنی میں جلدی نہ کرنا، پہلے فنا ہو جاؤ تب جا کر وہ مقام حاصل ہو، جب تم اپنی ہستی کے آفتاب پر فنا فی اللہ کا غروب طاری کرو گے، پھر بقا باللہ کے مشرق سے درخشاں ہو جاؤ گے۔ یعنی اس میں جلدی نہ کرنا کہ اپنے آپ کو خود ہی کہہ دو ان الحق، یہ جو ہے نا یہ الفاظ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو جب تک تجھے وہ حقیقت حاصل نہیں ہے تو الفاظ کے پیچھے نہ جا، ورنہ غرق ہو جاؤ گے۔ دیکھیں 5,000 روپے کا نوٹ بالکل اسی طریقے سے، اس سے خوبصورت 5,000 کا نوٹ کا نقش بنا دو تو کیا خیر ہے، کتنا انعام ملے گا؟ ہاں جی، باقاعدہ جرم ہے اور سزا ملے گی، قید میں جاؤ گے۔ ہاں جی، جیلی کرنسی کی جرم میں۔ تو اسی طریقے سے اگر تو اس وقت تک اس حالت تک نہیں پہنچا جس میں ان الحق کہا جا سکتا ہے تو کہو گے تو مارے جاؤ گے۔ ہاں جی، از انا چورست شد اکنو انا آفری بر آنائے بے انا، صاحب دل و جان بقائے بشریت کی انا سے چوٹ گئے تو آپ مقام فنا کی انا کے مصداق ہو گئے، اس بے رنج انا پر آفرین ہے۔ زا انائے بے انا خوش گشت جاں شد جہاں او زا انائے ای جہاں، از انا چو رست شد اکنو انا آفری بر انائے بے انا، زا انائے بے انا خوش گشت جاں شد جہاں او زا انائے ای جہاں، جان اس بے رنج انا سے خوش ہو گئی، وہ اس دنیا کی بشریت آمیز انا سے کنارہ گیر ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ جو بے رنگ انا ہے، مطلب یہ ہے کہ انا فنائے بشریت کے بعد ہو، اس کو بے انا کے لحاظ سے کہا گیا ہے۔ مطلب فنائے بشریت جب ہوگی، یعنی جب رذائل دب جائیں تو اس میں الواس بشریت کی زحمت نہیں، یعنی بعض نسخوں میں انا بے انا لکھا ہے، یہ بھی درست ہے، یعنی وہ انا جو بشریت کے انا سے معرر ہو۔ شد جہاں میں جہیدن سے اس میں فائل ہے۔ او گریزا وانا اندر پیش مید وچوں دید ویرا بیوش، وہ جان فی اللہ جو جان فانی فی اللہ بھاگ رہی ہے اور بشریت کی انا اس کے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے دوڑتی ہے، جب اس کو اپنی ہستی سے خالی دیکھتی ہے، مطلب یہ ہے کہ جو فانی فی اللہ ہے تو وہ بھاگ رہی ہے جان، اور بشریت کی انا اس کے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے دوڑتی ہے جبکہ اس کو اپنی ہستی سے خالی دیکھتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں تو انسان بشریت کے لبادے میں ہے نا، تو جب تک اس بشریت کے خول سے باہر نہیں نکلے گا تو اس کو اصل چیز کا تو پتہ نہیں چلے گا۔ طالبی اوئی نگرود طالبت چوب مردی طالبت شد مطلبت، جب تک تم اس انائے بشریت کے طالب ہو وہ تمہاری طالب نہیں ہوتی بلکہ تم سے مستغنی رہتی ہے، پھر جب تم مقام فنا پہ کو پہنچ گئے تو تمہاری مطلوب خود تمہاری طالب بن گیا۔ آگے بشریت کے نام میں طالب ہونے اور بنائے بشریت کے مقام میں مطلوب ہونے کی مثال دیتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یعنی انائے بشریت، انسان اپنے جسمانی خواہشات کے بنیاد پر جو انانیت رکھتا ہے، جب تک کوئی اس کا طالب ہے تو وہ انا جو ان سے بغیر ہے وہ تم سے مستغنی رہے گی، وہ تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ لیکن جس وقت تم خود مقام فنا کو پہنچ جاؤ، اپنی ہستی کو چھوڑ دو، تو پھر وہ تمہارا مطلوب خود طالب بن جائے گا، یعنی تو جو چاہتا ہے وہ خود وہ چاہے گا جو تو چاہتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ مطلب جب تک انسان اپنی ہستی کو مٹاتا نہیں ہے اس وقت اس کی اصلیت سامنے نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری بشریت ہے وہ روحانیت کے مقابلے میں، وہ انا چونکہ روحانیت کے ذریعے سے ہے تو بشریت کا جتنا ربق باقی ہوگا اتنی روحانیت کی کمی ہوگی۔
مطلب اس میں وہ رکاوٹ ہوگی. لہٰذا ایسی صورت میں ہمیں اپنی بشریت کو ختم کرنا پڑے گا. بشریت ختم اس طرح نہیں ہوتی کہ انسان ختم ہو جائے. بشریت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تقاضوں کا جال ہے اس کا وہ کلرم ہو جائے. ایسا ہو جیسے کہ نہیں. مثال میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی مشکل بات ہے سمجھانا. دیکھو میں دیکھ رہا ہوں. کیوں دیکھ رہا ہوں؟ پیچھے جذبہ کیا ہے؟ آیا نفس ہے یا للہیت ہے؟ ہاں جی. اب ظاہر لوگوں کو تو پتہ نہیں، لیکن اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے. یہ میں کس لیے دیکھ رہا ہوں، میں کس لیے سن رہا ہوں، میں کس لیے بول رہا ہوں، میں کس لیے بیٹھا ہوں، میں کس لیے کھڑا ہوں، میں کس لیے کھا رہا ہوں، میں کس لیے عبادت کر رہا ہوں. یہ ساری باتیں کیا ہے؟ سوالات، اس کے جوابات ہوں گے نا. تو اگر میں اپنے خواہشات کے لیے یہ چیزیں کر رہا ہوں تو پھر میں وہ چیز تو نہیں کر رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے. تو ایسی صورت میں گویا کہ یوں سمجھ لیے میرے لیے یہ جو میرا نفس ہے رکاوٹ بن گیا اپنے اصل تک پہنچنے سے. اب یہ رکاوٹ دور کیسے ہوگی؟ یہ رکاوٹ تب دور ہوگی جب میں ان خواہشات پر قابو پا لوں گا. قابو کب پا سکتا ہوں؟ تب پا سکتا ہوں جب یہ مطلب یہ ہے کہ کل عدم ہو جائیں گے. یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیے ان کی حیثیت کچھ بھی نہ رہے. تو جب کچھ حیثیت نہیں تو پھر میں کہوں گا، لیکن اللہ کے لیے کہوں گا، اپنے مزے کے لیے نہیں کہوں گا. بولوں گا لیکن اپنے مزے کے لیے نہیں بولوں گا، اللہ کے لیے بولوں گا. سوؤں گا اپنے مزے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے سوؤں گا. یعنی گویا کہ اب یہی توانائیاں جو میری ہیں، صلاحیتیں جو میری، وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے استعمال ہو جائیں گے. اس کے لیے فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو گیا یعنی اس کی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہو گئیں تو اللہ بھی اس کا ہو گیا. پھر اللہ پاک کی ساری قدرتیں اس کے حق میں ہو جائیں گی. تو یہ اصل میں یہ وہ فنائیت اور بقا ہے جس کے لیے انسان بڑی محنت کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. تو جب تک عناء بشریت کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں تو اس وقت تک ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. لیکن جب مقام بشریت کے طالب ہم نہیں ہوں، اس سے مستغنی ہو جائیں، تو پھر مقام فنا پہ ہم پہنچ جائیں گے. اور پھر وہ جو یعنی مطلوب ہمارا ہے وہی ہمارا طالب ہو جائے گا. زندگی مردہ شود شو یہ ترا طالبی کے مطلب جو یہ ترا. جب تک تم زندہ ہو تو مردہ کو غسل دینے والا تمہارا طالب کب ہوتا ہے اور تم کو کب غسل دیتا ہے؟ ہاں مر جاؤ تو غسال تمہارا طالب ہو جائے گا، ورنہ تم خود غسال کے طالب ہو. اور جب تک تم طالب ہو مطلوب تم کو کب تلاش کرتے ہے. آگے کہنا اس باس کی وقت دقت و باری کے مطابق فرماتے ہیں اندری بس ارخرد رہ بھی بودے فخر رازی راز در داری دی بودے. انا کی اس باس میں اگر عقل راستے کو دیکھنے والی ہوتی تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو عقلیات کے ماہر تھے دین کے رازدار بن جاتے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری عقل ان چیزوں کو سمجھ سکتا تو پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ اس کے زیادہ حال تھے کیونکہ عقل کے امام تھے. لیکن چون ملم یزق لم یدربود عقل و تحی اللات او حیرت فزود. لیکن جب یہ اصول صحیح تھا کہ جس کو اس مقام کا ذوق نہیں وہ حال کو نہیں سمجھتا، اس لیے ان کی عقل اور خیال آفرینیوں کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے بجائے ان کی پریشانی زیادہ کر دی. اب میں ذرا ایک بات عرض کرتا ہوں، ذوق اور عقل. عقل جو ہے نا وہ مطلب نقطے پہ نقطہ لگاتا ہے. اگر یہ ہے تو یہ، اور اگر یہ ہے تو یہ، اگر یہ ہے تو یہ، اگر یہ ہوتی ہے، اسی پہ چلتا ہے نا اس کا عقل. حساب کتاب کرتا ہے، اسی میں لگا رہتا ہے. جبکہ ذوق جو ہوتا ہے وہ یوں سمجھ لیجئے ایک چیز کو اوور آل دیکھتا ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ دیکھتا ہے. مثلا
یہ مجھے کس طرح بات کرنی ہے. اب عقل پر دیکھو تو شاید انسان بات ہی نہ کر سکے، کیونکہ حساب لگائے کہ یہ تو اس طرح، یہ تو اس طرح، یہ تو اس طرح، اسی میں لگا رہے گا. لیکن جو ذوق والی بات ہے تو انسان اپنے ذوق کے مطابق بلا تکلف بات کرتا ہے. آج مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ وہ آن کی آن میں وہ تمام چیزیں اپنے ذوق کے مطابق اس کو کرتا ہے جو اس کے اندر کی ایک ذوق بنا ہوا ہے. اب دیکھو جس کا ذوق بن جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی سنت کا، تو وہ حساب کتاب نہیں کرے گا. بس کو ذوق بن گیا تو بس سنت پہ چلے گا. اس کے لیے پھر یہ حساب کتاب نہیں ہوگا کہ مجھے یہ فائدہ ہو، مجھے یہ فائدہ ہو، مجھے یہ فائدہ ہو، مجھے یہ فائدہ ہو. وہ فائدوں کے پیچھے نہیں جائے گا. وہ کس چیز کے پیچھے جائے گا؟ سنت کے پیچھے جائے گا. تو ذوق جو ہوتا ہے وہ عقل سے کچھ آگے کی چیز ہے. تو ایک صاحب نے خواب دیکھا تھا، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، یعنی ہاتھ مصافحہ کرنا چاہتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ ادھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پاؤڈر سا لگایا ہوا تھا، فرمایا اس کو سونگھو، یعنی اشارے سے کہا کہ اس کو سونگھو، یعنی مصافحہ نہ کرو، اس کو سونگھو. بڑا حیران تھا کہ کیا مطلب حکم ہے اور کس پہ، کیسے اس پہ عمل کروں. تو ایک بزرگ سے اس نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا میرا ذوق اپناؤ، میرا ذوق اپناؤ. اب جو ذوق اپناتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی بات ہی اور ہے. ہاں جی، وہ عقلیات کے باتوں میں نہیں آتی یہ چیز. وہ عقلیات والی باتیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، اور ذوق کافی آگے رہتا ہے. معاملات الہیہ بتانے اور سمجھانے سمجھ میں نہیں آ سکتے، بلکہ ذوق و وجدان سے ان کا علم حاصل ہوتا ہے. اگر کسی کو ذوق و وجدان نہ ہونے کے باوجود محض عقلی دلائل سے سمجھانے کی کوشش کی جائے تو اس کے شکوک و شبہات زائل ہونے کے بجائے اور بھی بڑھ جاتے ہیں. مولانا بہار العلوم فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ علوم عقلیہ کلامیہ میں کمال رکھتے، حتیٰ کہ دوسرے متکلمین نے ان کو امام تسلیم کیا، اگرچہ وہ دیندار اور صالح بزرگ تھے، لیکن مطالب دینیہ کو دلائل عقلیہ سے ثابت کرتے تھے. کشف اسرار کا درجہ ان کو حاصل نہیں تھا، انظار عقلیہ کے دلائل اور اطراء کے اسرار سے قاصر تھے. نہ وہ وہی انبیاء علیہ السلام کی طرف اس طرح القاء سمع کرتے تھے کہ کسی پہلو سے عقل کو اکثر آیات تشبیہ کو تعویل کر کے ان کو تنزیہ مجرد کی طرف راجع کیا ہے. چنانچہ ان کی تفسیر کبیر اس پر شاہد ہے. ان کا علم اگرچہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، مگر وہ ان کے انظار عقلیہ و فکریہ کے حکم کے مطابق اور تنزیہ مجرد پر مشتمل ہے. اس بارے میں شیخ اکبر فرماتے کہ جو شخص اپنی تعویل کے مطابق کتاب و سنت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے تعویل پر ایمان رکھتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ بہت باریک بات ہے. اور قرآن نے بالکل اس کا بالکل ابتدا میں فیصلہ فرمایا ہے. یؤمنون بالغیب، کیا مطلب ہے؟ یؤمنون بالغیب ہے مطلب ظاہر ہے وہ جو چیز آپ کو معلوم نہیں ہے نہ آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہیں نہ کسی اور چیز سے، لیکن آپ اس پر ایمان لائیں گے. کس کے کہنے پر؟ نبی کے کہنے پر. بس یہی ہے ایمان، یہی ایمان ہے. اس میں آپ علماء راسخون کا تعریف کیا کی ہے قرآن نے؟ آمنا بہ کل من عند، مطلب وہ کوئی اور بات نہیں کرتے. تو جو علماء راسخین ہے ان کا بات تو یہی ہے، وہ اس میں درمیان میں دوسری بات نہیں کرتے. اور جو دوسرے سے کم درجے کے لوگ ہیں وہ حساب کتاب کرتے ہیں. ہاں جی، وہ حساب کتاب کرتے ہیں، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ، اس کا. مجھے اکثر کہتے ہیں نا کہ بھائی نماز میں یہ فائدے ہے، مطلب دنیاوی ایسے ایسے ایسے. میں کہتا ہوں کافروں کو سمجھاؤ، یہ مسلمانوں کو بتاؤ گے تو ان کو نقصان دو گے، کیونکہ ایمان بالغیب سے ایمان بالمشاہدہ پہ آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک بزرگ تھے حضرت روشن خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے.
جب ان کا آخری وقت آیا تو تھے بڑے ذاکر شاغل، لیکن این اس وقت بالکل چھت لیٹے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف نگاہ تھی اور کچھ بھی ہونٹ نہیں ہل رہے تھے، حالانکہ ان کے ساتھی ان کو کلمہ کی تلقین کر رہے تھے. تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اس طرح تو ان کے ایک دوست آئے تو ان سے شکایت کی کہ حضرت آپ ساری عمر ذکر کرتے رہے کہ اس وقت کلمہ تلقین زبان ہی نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی خطرناک مسئلہ تو نہیں ہے؟ ان کے ساتھ بڑے بے تکلف تھے. تو انہیں دور سے آواز لگائی، روشن خان کس حال میں ہو؟ تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور فرمایا بھائی ان کو سمجھا دو، یہ مجھے مسمہ سے اسم کی طرف لا رہے ہیں. میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں جس کا اسم اللہ ہے، اور یہ مجھے کہتے ہیں نہیں یہ نام کی طرف آ جاؤ. تو اب ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. تو یہ جو علماء راسخین ہوتے ہیں نا، یہ ان کا براہ راست اللہ تعالیٰ کہ اس طرح مطلب جو ہے نا وہ منشا کی طرف ہوتا ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے، وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ادھر ادھر کی باریکات میں نہیں پڑتے. تو یہ جو ہے نا مطلب حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بتائیں. تو شیخ اکبر قدس فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے تعویل کے مطابق قرآن کتاب و سنت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنی تعویل پر ایمان رکھتے ہیں، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے اخبار پر. جو شخص اسرار دینی ہے جن کے ادراک سے عقل قاصر ہے، انظار فکری عقلیہ کا تابع، وہ دین کا رازدار نہیں ہو سکتا. پس مولانا فرماتے کہ اگر عقل راہبین ہوتی تو امام محدود دین کے رازدان ہوتے، کیونکہ ان کا عقل کامل تھی. مولانا یہاں بھی ان کی دیندار تقوی کی نفی نہیں کی بلکہ ان کے علم اسرار اور رازداری کا انکار کیا. پس وہ عارفین، محدثین، مجتہدین جو کتاب و سنت کا باوجہ کمال کرتے تھے، اتباع باوجہ کمال کرتے، وہ نظر فکری کے ساتھ تعویل کرنے سے کلی پرہیز کر رکھتے تھے. خصوصاً مجتہدین حضرات رازدار دین ہے، ان کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، ان کا انجام بے خطر ہے. بعض بزرگوں سے راکم نے سنا ہے کہ مثنوی کے اس قسم کا اشعار کو جن میں امام فخر الدین پر جرح کی گئی ہے، الہاقی سمجھنے سے زیادہ قرین کی آس ہے کہ مولانا مروم کے ساتھ منسوب ہو، اور یہ ماننا پڑے کہ مولانا جیسے پاک نفس بزرگ نے اپنے ایک عالی مقام کو ناملائم الفاظ سے یاد فرمایا. واللہ عالم بالصواب. اصل میں یہ ایک ہی سلسلے میں تھے. یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ حضرت نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ ان کے سلسلے میں، اور مولانا روم رحمۃ اللہ ان کے سلسلے میں، کیونکہ خواجہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے پھر خلیفہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے پھر خلیفہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. مولانا فخر الدین رازی جو تھے یہ براہ راست حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ کے مرید ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ خلیفہ تھے یا نہیں تھے، لیکن مرید تو تھے. کیش ود کش استفکر ای انا مکشوف شد بعد الفنا. یہ انا دلائل فکریہ سے کب منکشف ہوتا ہے؟ یہ انا تو فنا کے بعد منکشف ہوتا ہے. میں فتد این عقلہا در افتقاد درما کئی حلول اتحاد. یہ عقل اگر ذوق وجدان یا کشف کی تہیدستی میں انا کو سمجھنے کی کوشش کرے تو حلول اتحاد کے گڑھے میں جا گرتی ہے. حلول کے معنی ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر داخل ہو جانا، اتر جانا، سما جانا، اور اتحاد کے معنی دو متغیر چیزوں کا محو ہو جانا ہے. اگر کوئی شخص مقام فنا حاصل کیے بغیر انا کی ماہیت سمجھنے کی کوشش کرنے لگے تو چونکہ اس کو کشف سری وجدان سے حاصل نہیں ہوتا، اس لیے جب وہ تسلیم کرے کہ انا کا لفظ بندے کی زبان سے نکلا اور اس کا متکلم حق تعالیٰ ہے، تو اس کا عقدہ حل اس کے نزدیک یہ ہوگا کہ معاذ اللہ حق تعالیٰ اس بندے میں حلول کر کے انا کا لفظ بول رہا ہے. دیکھو نا کہاں دور چلے گئے. یا بند اور خالق میں اتحاد ہو گیا. یہ جب بندہ بولتے تو حق کا کلام ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ھذا الظن الفاسد والجہل القاصد. اور یہ سارا سوئی عقیدہ فنا کا مقام حاصل کیے بغیر ان مشکل مسائل میں غور و فکر کرنے سے پیدا ہوا. اصل میں یہ حضرت نے ایک بات فرمائی، اور یہ بات ساری سچی ہے، کہ چونکہ یہ چیزیں تب کھلتی ہیں جب انسان کی ذات مٹتی ہے، یعنی مطلب ہے کہ فنا حاصل ہوتا ہے. تو جب تک یہ فنا نہیں ہے
تو اس کو اپنے اس بے فنا عقل کے ذریعے سے کیسے سمجھیں گے؟ یعنی غلط میٹر کے ساتھ صحیح ریڈنگ آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو جس چیز میں فنائیت ہونی چاہیے اور نہیں ہے تو اس سے آپ وہ ریڈنگ تو حاصل نہیں کر سکتے جو فنا سے حاصل ہوگا. تو یہ اصل میں حضرت نے پھر یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو اگر وہ عقل سے کرے گا تو چونکہ اس کو فنا حاصل نہیں ہے تو وہ انا کا جو لفظ ہے عقل کے لحاظ سے کہے گا وہ کیا ہے؟ وہ تو بندہ ہے. کلام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو دو صورتیں ہیں، یا اللہ پاک اس میں حلول کر گیا نعوذ باللہ من ذالک. ہاں جی، یہ مطلب ہے کہ وہ یعنی یا پھر حق اور اللہ تعالیٰ میں اتحاد ہو گیا. تو نہ مخلوق خالق کا اتحاد ہو سکتا ہے، ناممکن ہے، اور نہ حلول ہو سکتا ہے. تو دونوں باتیں باطل ہیں. تو اگر یہ عقل کے ذریعے سے پہنچنے کی کوشش کرے گا تو یہ فساد برپا ہو سکتا ہے، عقل کے ذریعے سے اگر پہنچے گا. یہ بات ہے. تو حضرت گویا دعوت دے رہا ہے کہ تم اس کو حاصل ضرور کرو لیکن فنائیت کے ذریعے سے حاصل کرو. اور فنائیت کیا ہے؟ فنائیت یہ ہے کہ اپنے نفس کے تقاضوں کو دباؤ. تو نفس کے تقاضوں کو دبانے سے نفس کے تقاضے دبتے ہیں. تو جس وقت نفس کے سارے تقاضے دب جائیں گے تو فنائیت حاصل ہو جائے گی. ایسی صورت میں پھر تمہیں کسی کی کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ چیزیں تمہیں خود بخود ہی سمجھ میں آ جائیں گی، کیونکہ آپ کی آنکھیں بھی اس کے مطابق دیکھیں گی، آپ کے کان بھی اس کے مطابق سنیں گے، آپ کی زبان بھی اس کے مطابق بولے گی. پھر یہ والی بات نہیں رہے گی کہ تم کسی سے سن کر کہو گے، بلکہ جو تجھ پہ منکشف ہوگا تم وہی بولو گے. ہاں جی، گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ حقیقت تمہارے اوپر کھل جائے گی. تو جب حقیقت کھل جائے گی تو اس کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں جی، یہ وہ چیز ہے جو مثنوی ملارم کے بارے میں ایک پروفیسر نے بات کی تھی جو مثنوی کا درس دیا کرتا تھا. تو حاجی صاحب بھی درس دیتا تھا. حاجی صاحب کے درس جب شروع ہو جاتے تو اس پروفیسر کے درس کے لوگ بڑے کم ہو جاتے. تو آخر میں بہت تھوڑے سے رہ گئے. تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے جی، پتہ نہیں کوئی بات ہے حاجی صاحب میں جس کی وجہ سے حاجی صاحب کے درس میں سارے لوگ جاتے ہیں. تو چلو آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب کس طرح درس دیتے ہیں. تو حاجی صاحب کے درس میں گئے تو پھر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیا، ہر روز ادھر ہی جاتے. تو لوگ ان سے کہا بھائی کیا بات ہے، آپ تو بالکل اپنا درس چھوڑ گئے، آپ تو صرف دیکھنے کے لیے گئے تھے. کہتے ہاں میں صرف دیکھنے کے لیے گیا تھا لیکن دیکھ لیا نا، تبھی تو ادھر ہوں. تو انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا یہ دیکھا کہ میں اس طرح کرتا تھا کہ میں ایک گھر ہے اس کے باہر کسی کو کھڑا کرتا، اس کو بتاتا کہ اس گھر کے اندر اتنے دروازے ہیں، اتنے کھڑکیاں ہیں، اتنے فانوس ہے، اتنے فرش ہے، یہ ہے فلانا چیز ہے، ساری چیزیں ٹھیک ٹھیک بتاتا. لیکن گھر کے باہر حاجی صاحب اندر لے جاتے ہیں اور خود ہی دکھاتے دیکھو یہی چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. بس فرق یہی ہے. اس وجہ سے میں ادھر ہی اب میں نہیں جا رہا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ مطلب ایک انسان ہے مطلب جس کے اوپر خود بخود یہ چیزیں کھل جاتی ہیں، وہ ایسے جیسے دیکھ رہے ہو. پھر آگے سلطان کا خطاب ایاز سے، اے ایاز گشت فانی زختراب ہم چو اختر در شعائے آفتاب. اے ایاز تم جو مقام قرب کی بدولت فانی ہو چکے ہو، جیسے کہ ستارہ فانی کی شعاع میں فنا ہو جاتا ہے. بلکہ چون نطفہ مبدل تو بطن نس حلول و اتحاد مفتتن، بلکہ تم عادات نفسانی سے صفات رحمانیہ میں اس طرح مبدل ہو چکے جس طرح نطفہ جسم میں مبدل ہو جاتا ہے، نہ کہ حلول و اتحاد سے جو عقائد میں فتنہ انگیز ہے. سبحان اللہ. مطلب یہ کہ اب ان ساری چیزوں کو ان کے اوپر منطبق کر رہے ہیں کہ ایاز تم مقام قرب کے بدولت اپنے آپ کو فنا کر چکے ہو، یعنی تمہیں اپنا آپ نظر ہی نہیں آتا، جیسے کہ ستارہ آفتاب کی شعاع میں فنا ہو جاتا ہے، یعنی ستارے کو اپنا آپ کبھی نظر نہیں آتا مجھ میں. بلکہ جس طرح نطفہ ایک جسم میں مبدل ہو جاتا ہے، اس طرح
تو بھی ہو گیا ہے، نہ کہ حلول و اتحاد کے ذریعے جو بات پہلے ہو چکی ہے. افکن اے افو در صندوق تو، سابقی لطفی وما مسبوق تو. تم ہم سے معافی کی سفارش کیا کرتے ہو؟ خود ہی معاف کر دو. اے وہ کہ تمہارے صندوق میں عفو بری پڑی ہے، تم مہربانی میں سبقت لے گئے ہو اور ہم تم سے پیچھے ہیں. اس بات کی تمثیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی مقرب کو جنوں کی آمرزش کے صفات کرتے اختیار بخشتا ہے کہ تم ہی ان لوگوں کی گناہ بخش دو، تم کو جو کچھ منظور ہے ہم کو بھی منظور ہے. ہاں جی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ من کان اللہ کان اللہ لہ والی بات سمجھا دیے کہ جو اللہ کا ہو گیا، اس انسان اپنا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دے، پھر اللہ پاک اس کے اوپر چھوڑ دیتا. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات کی، اور وہی کر سکتے یہ بات. فرمایا بعض اولیاء اللہ کا مقام ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے کائنات پوری بچھا دی جاتی ہے، گویا کہ جیسے دسترخوان کے اوپر کوئی چیز پڑی ہو تو کوئی ادھر سے ادھر رکھتا ہے، کوئی ادھر سے ادھر رکھتا ہے، تو اس طرح وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ خود نہیں کرتا، اللہ کی طرف دیکھتا ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں. تو بس اصل بات یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس پہ چھوڑ، وہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، تو مطلب ظاہر بات تو وہی رہتی ہے کیونکہ تو فانی ہو چکا ہوتا ہے. یہ بات ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.